جب یہاں پہنچ جاتا ہے انسان پھر کیا کرتا ہے؟ فرمایا پھر قرآن سنتا نہیں بلکہ دوسروں کو سننے نہیں دیتا۔ اللہ اکبر! پھر دین کے خلاف بیڑا اٹھا لیتا ہے، پھر دوسروں کو برباد کرنے کے منصوبے بناتا ہے، پھر خود سنتا نہیں دوسروں کو سننے نہیں دیتا، خود پڑھتا نہیں دوسروں کو پڑھنے نہیں دیتا۔ یہ مکہ کے مشرکوں کی بات تھی، لیکن آج بھی لوگ اس سے کوئی پیچھے نہیں۔ دنیا بھر میں جو سمجھدار پڑھے لکھے بڑے بدماش لیڈر ہیں وہ یہی چاہتے ہیں، نہ کوئی قرآن پڑھے نہ کوئی سنے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے، الذین جنہوں نے کفروا کفر کیا تھا، لا تسمعوا لہذا القرآن، لا تسمعوا مت سنو تم لہذا القرآن، اس قرآن کو۔ کوئی آدمی زبان سے کہے گا اس قرآن کو مت سنو، کوئی زبان سے نہیں کہے گا، مگر زندگی کا نظام ایسا مرتب کرے گا، منہج ایسا بنائے گا، آپ کی زبان میں ٹائم ٹیبل ایسا فکس کرے گا کہ بندے کو قرآن نہ سننے کا موقع ملے گا نہ پڑھنے کا موقع ملے گا۔ اور یہاں تو یہ ہم کو لگتا ہے نا کہ ہم کو عربی نہیں آتی، آپ عرب ملکوں میں چلے جائیں وہاں یہی حال ہے۔ 2005 میں اللہ نے حج نصیب کیا تو میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا، اس میں جمعے کے بعد کی سنتوں میں تھوڑی دیری لگ گئی، تو ایک صاحب نے دیکھا تو بیٹھ گئے وہ مجھے بات کرنے کے لیے، سلام پھیرا میں نے تو مجھے کہنے لگے فرانسیسی، میں نے کہا نہیں، ایسے اور 2-4 زبانیں انہوں نے بولی، میں نے کہا نہیں، تو میں نے پوچھا عربی؟ تو ہاں عربی، واللہ انا عربی، تو میں نے کہا اچھا عربی جانتے ہو، پھر سلام دعا ہو گئی۔ تو مجھے کہنے لگے آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ میں نے کہا سورہ کہف پڑھ رہا تھا۔ کہنے لگا سورہ کہف انت تحفظ کلھا، ساری آپ کو یاد ہے؟ میں نے کہا تھوڑی تھوڑی یاد ہے۔ تو کہنے لگے اچھا۔ پھر میں نے بتایا ان کو اس طرح ہمارا چھوٹا سا ادارہ ہے، ہم بچوں کو حفظ کراتے ہیں۔ کہتے اللہ اکبر، یحفظون القرآن کلہ، پورے قرآن کو حفظ کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا جناب اتنے چھوٹے چھوٹے کر لیتے ہیں؟ اس نے کہا میں بڑا افسر ہوں اور جہاز ایئرپورٹ کی کمپنی میں بڑا افسر ریٹائر ہوا ہوں، واللہ انا عربی، ولدت فی العربیہ، عشت فی العربیہ، میں نے عربی میں ملک میں پیدا ہوا، عربی میں نے زندگی گزاری، عربی پڑھ کر کے میں افسر بنا، واللہ لا استطيع ان اقرا القرآن، ورنہ میں قرآن نہیں پڑھ سکتا ہوں آج۔ کہتا سیکھا ہی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا وہ ٹائم ٹیبل ہی ایسا تھا، پڑھنے کا موقع ہی نہیں ہم کو ملا۔ آج جن لوگوں نے اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھایا، ٹائم ٹیبل ایسا ہی رکھا، وہ بھی سوچے اس پر۔ اور پڑھنے کا مطلب کہ کچھ پتہ چلے کہ بھئی قرآن میں ہے کیا۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لا تسمعوا لہذا القرآن، مت سنو تم اس قرآن کو، والغوا فیہ، اور تم شور مچاؤ اس میں، کچھ نہ بنے تو شور مچا دو، میوزک چلا دو اور کوئی چیز چلاؤ، شور مچے تاکہ دوسروں کو بھی نہ پتہ چلے۔ کس لیے؟ لعلکم تغلبون، شاید کہ تم غالب آ جاؤ، ورنہ تو یہ قرآن والے چھوڑیں گے نہیں، یہ تو قرآن سنائیں گے، اور قرآن ایسی چیز ہے کھینچ لے گا انسانوں کو۔ حقیقی بات ہے، اس گئے گزرے دور کے اندر بھی دیکھو الحمدللہ کتنا ڈر کا ماحول ہے، اور ڈرنا چاہیے بھائی، حالات ہی ایسے ہیں، بہت احتیاط کرو۔ لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ لوگ قرآن سن رہے ہیں، ادھر کتنے ادھر کتنے ادھر کتنے، اللہ اکبر! اتنا بڑا طبقہ قرآن ہی سن سکتا ہے، اور کوئی چیز نہیں سن سکتے ہیں لوگ اتنے لمبی دیر تک بیٹھ کر کے۔ شاید کہ تم غالب آ جاؤ، یعنی ان کو خود ہی ڈر ہے کہ شاید آئیں گے نہیں، اور آئیں گے بھی نہیں۔ قرآن کہتے ہی اس کو ہیں، جو اللہ تعالیٰ توفیق دے کسی کو سنانے کی تو اس کو سننے کے لیے کان مجبور ہو جاتے ہیں۔ مکہ والے آپس میں کہتے تھے نہیں سنیں گے، لیکن قرآن ان کو کھینچتا تھا، سننے کے لیے مجبور کرتا تھا۔ آپس میں ایک دوسرے سے قسمیں لیتے تھے، کل کو کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں سنے گا، لیکن دوسرے دن پھر سارے پہنچ جاتے تھے قرآن پاک سننے کے لیے۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ایسے لوگ جو خود بھی ڈوبے اور دوسروں کو بھی ڈبایا اور دوسروں کو قرآن سننے ہی نہیں دیتے، کیا سزا ملے گی ان کی؟ بڑی بھاری سزا ہے۔ یہ تو ڈبل جرم ہوا نا۔ فَلَنُذِيقَنَّ، ضرور بضرور ہم چکھائیں گے، الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، کیا چکھائیں گے؟ عَذَابًا شَدِيدًا، سخت عذاب چکھائیں گے ہم ان کو، سخت عذاب چکھائیں گے ان کو ہم۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ضرور بضرور ہم ان کو سزا دیں گے، أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان گندے کاموں کی، اسوا ان برے کاموں کی،
الذی کانوا یعملون، جو یہ کیا کرتے تھے ان کاموں کی ان کو سزا دے کر کے چھوڑیں گے۔ اور وہ گندا کام کیا تھا کہ لوگوں کو قرآن نہیں سننے دیتے تھے، لوگوں کو قرآن نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ یہ میں نے 2005 کی بات بتائی، صرف 2 سال پرانی بات ہے، جو میں نے آخری عمرہ کیا اس میں مجھے ایک ڈاکٹر ملے، جدہ میں رہتے ہیں، اور وہ اپنی فضیلت میں بیان کر رہے تھے کہ میرے پاس بہت بڑی لائبریری ہے، مجھے دعوت دے رہے تھے کہ ایک مرتبہ گھر آؤ۔ میں نے کہا ہم یہاں صرف اللہ کے گھر کو دیکھنے آتے ہیں، کسی اور چیز کو نہیں۔ تو مسکرا کے کہنے لگے کہ جدہ سے تو گزرتے ہیں نا، تو ایک مرتبہ آ جاؤ۔ تو پھر مجھے انہوں نے کہا کہ میں تو ہمبلی ہوں، لیکن میرے پاس تم حنفیوں کی وہ کتابیں جو تمہارے پاس بھی نہیں۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہتا ہے میرے پاس فتاوی شامی مخطوطہ ہے، ہاتھ کا لکھا ہوا، علامہ ابن عابدین کا لکھا ہوا میرے پاس موجود ہے، میں آپ کو وہ دکھاؤں گا۔ میں نے کہا کمال ہے یار، آپ کے پاس کیسے ہے؟ تو کہا شوق ہے مجھے پیشے سے، ڈاکٹر، بچوں کے ڈاکٹر، بڑے مشہور ڈاکٹر، اور ان سے بات ہوئی اسی کے اوپر، قرآن پاک پڑھنے کے اوپر۔ اس نے کہا یہ کوئی نئی بات ہے، آج ہمارے بچے کہتے ہیں عربی اخبار آرام سے پڑھتے ہیں، اور انگلش کو زیادہ اچھے قرات کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مطلب اس کی سپیلنگ اور اس کا جو ادائیگی کا طریقہ ہے، اس کو بولنے کا سٹائل، امریکن کیسا ہے، برٹش کیسا ہے، وہ بہترین بولتے ہیں۔ ولیکن لا یستطیعون ان یقرأ القرآن، مگر قرآن پڑھنے کی ان کو ہمت نہیں ہے۔ اللہ کا سمجھنے کی جو بات یہ الگ ہے، واقعتاً بڑی محنت کے ساتھ امت کو قرآن سے دور کیا گیا، تو جنہوں نے دور کیا ان کی سزا دوبارہ سنیں۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ، ضرور ہم چکھائیں گے الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، عذابًا شدیدا، سخت عذاب، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ضرور بضرور ہم ان کو جزا دیں گے، أَسْوَأَ الَّذِي، ان بدترین کاموں کی، الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کیا کرتے تھے۔ کون تھے وہ جو اوپر کہا تھا نا کہ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ، اللہ کے دشمنوں کو جمع کرو۔ وہ دشمن کون تھے؟ اب جواب دیا ذَلِكَ الجزاء أَعْدَاءِ اللَّهِ، یہ اللہ کے دشمنوں کی سزا ہے، اور یہ ہیں اللہ کے دشمن جو نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ پڑھنے دیتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سننے دیتے ہیں۔